باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں التوبۃ ممحاتن، توبہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ التوبۃ ممحاتن، توبہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بس ہماری جیسا کہ آپ بھائیوں کے علم میں ہے کتاب الصلاۃ کے بارے میں چل رہی ہے، اور کتاب الصلاۃ کی 11 فصلیں تھیں۔ 8ویں فصل جو قضا کے بارے میں ہے وہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اور یہاں سے آج پڑھیں گے وَلَوْ جَهِلَ التَّرْتِيبَ سَقَطَ فِي الْأَجْوَدِ۔ بات میرے عزیزو یہ ہے کہ جو قضا نمازیں ہیں ان کو پہلے عرض کیا تھا کہ اگر کسی کو پتہ ہے کہ میری پہلے کون سی قضا ہوئی ہے پھر کون سی ہے تو ترتیب کرنی ہے نا، ترتیب کی رعایت تھی، پیچھے بتایا ہے۔ اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ترتیب سے جاہل ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، جی پتہ پہلے کون سی تھی پھر بعد میں کون سی تھی پھر کون سی تھی۔ ایک آدمی ہے جس کو بالکل پتہ نہیں ہے، ترتیب کا اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میری پہلے کون سی قضا ہوئی ہے۔ اگر کوئی آدمی جاہل ہو، ٹھیک ہے نا، ترتیب سے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ توجہ فرمانا، اگر کوئی آدمی ترتیب سے جاہل ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں عرض خدمت ہے اپنے بھائیوں کے کہ تقریباً 4 قول ہیں آغا جان، 4 قول ہیں۔ ایک قول جو خود شہید اول کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ترتیب سے جاہل ہے ساکتا، تو ترتیب ساکت ہے بنابر قول اجود۔ اگر کوئی آدمی ترتیب سے جاہل ہے تو پھر وہ ترتیب ساکت ہے۔ 4 قول ہیں، یہ پہلا قول ہے، اگر ترتیب سے جاہل تو ترتیب ساکت ہے۔ کیوں؟ اس کی انہوں نے دلیلیں دی ہیں، کیونکہ لوگ وسعت میں ہیں مما لم یعلموا، جس کو نہیں جانتے وہ کیا ہیں، ان کو کھلی چھٹی دی گئی ہے، وسعت میں ہیں، جیسے چاہیں گے وہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ پتہ ان کو نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ بھائی اگر فرائض کا تکرار کر کے وہ بندہ ترتیب کو حاصل کرنا چاہے تو یہ عسر و حرج کا موجب بنتا ہے۔ فرائض کا تکرار کر 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 کے کہ ترتیب اپنی حاصل کرنا چاہے اگر بندہ، تو یہ عسر اور حرج کا سبب ہے، اور عسر اور حرج جو ہے نا وہ کیا ہیں آغا جان، وہ بہت سے موارد میں ان کی نفی کی گئی ہے۔ عسر اور حرج ٹھیک نہیں ہے، یہ فرائض کا تکرار کر کے ترتیب حاصل کرنا عسر و حرج کا موجب ہے، اور عسر و حرج کی نفی کی گئی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آغا جان۔ یہاں ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ عسر و حرج کا موجب ہے، ہم ایک تفصیل نہ دے دیں؟ جہاں سوال کرنے والا یہ کہتا ہے کہ بعض جگہ جہاں آسان ہے وہاں ترتیب کا خیال کریں، جہاں آسان نہیں ہے وہاں ترتیب کا خیال نہ کریں۔ اس طرح کار کی کوئی صورت نہیں بنا سکتے، جہاں آسان ہے وہاں ترتیب ہو، جہاں آسان نہیں ہے وہاں ترتیب نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو پھر ایک تیسرا قول بن جائے گا، کیونکہ قول ہمارے پاس صرف 2 ہیں، کچھ کہتے ہیں ترتیب ساکت ہے اور کچھ کہتے ہیں ترتیب واجب ہے، کچھ کہتے ہیں ترتیب ہے اور کچھ کہتے ہیں 2 قول ہیں، ایک قول ہے ترتیب ساکت، دوسرا قول ترتیب کیا ہے گا جان جو ہے واجب ہے۔ تو یہ اگر آپ نے بعض میں یعنی اس طرح آپ نے دینی ہے تفصیل، ترتیب یا کہو ساکت ہے یا کہو واجب ہے، یہ تفصیل درمیان میں کہ بعض جگہ پہ ترتیب واجب ہے اور جہاں مثلا آسان ہے اور جہاں مشکل ہے وہاں ترتیب ساکت ہے، یہ کوئی بھی قائل نہیں اس تفصیل کا، یہ ایک تیسرے قول کو احداث کرنا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میری اصلی بات آپ کو یاد ہوگی کہ اگر کوئی بندہ ترتیب سے جاہل ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ پہلا قول کہ ترتیب ساکت ہے۔ دوسرا قول ہے مصنف کا، فرماتے ہیں جس کا ظن ہے
زن پہ آ جاتے ہیں. جس کا زن ہے کہ یہ میری پہلے تھی اس کو مقدم پڑے گا. پھر اگر زن نہیں ہے تو ساکت ہو جائے گا. دوسرا قول کیا کہتا ہے؟ زن پر عمل کرے جی. جس کو پہلے ہونے کا گمان ہے کہ یہ میری مثلا صبح پہلے قضا ہوئی ہے پھر ظہر ہے مثلا تو پہلے صبح پڑھے پھر ظہر پڑھے. جس کے زن پہلے ہونے کا ہے نا اس کو مقدم کرے. ٹھیک ہے. دوسرا قول یہ کہہ رہا ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ یہ بندہ زن پر عمل کرے گا یا وہم پر عمل کرے گا. ٹھیک ہے نا. پہلے دوسرے قول میں زن ہے اور تیسرا قول جو بتا رہا ہوں اس میں زن پر عمل کرے گا یا وہم پر. وہم جو ہے نا یہ زن ضعیف ہے، یعنی زن سے تھوڑا سا ایک درجہ نیچے جو ہے نا وہم ہے. زن ہو اس پر عمل کرے یا زن سے تھوڑا ضعیف زن بھی ہے وہم ہے اس پر بھی یہ بندہ عمل کرے گا. ٹھیک ہے نا. عمل کرے گا کا کیا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو پہلے فوت ہوئی ہے بھائی مثلا مجھے زن ہو رہا ہے یا وہم ہو رہا ہے تو میں اس کو پہلے پڑھوں گا نا، یہ مراد ہے. ایک چوتھا قول بھی ہے آگا جان. چوتھا قول یہ ہے کہ فرائض کا اتنا تکرار کرے 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 کہ ترتیب حاصل ہو جائے. چوتھا قول کیا کہتا ہے؟ فرائض کا اتنا تکرار کرے کہ ترتیب حاصل ہو جائے. تو پس آگا جان آج کی جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز قضا کرنا چاہتا ہے اور ترتیب کا پتہ نہیں ہے پہلے کون تھی کہ بعد میں میری کون سی تھی، ترتیب سے اگر کوئی جاہل ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ عرض کیا ہے کہ اس مسئلے میں 4 قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ ترتیب ساکت ہے جو شہید کا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ زن پر عمل کرے گا، جس کے مقدم ہونے کا زن ہے اس کو پہلے پڑھے گا. تیسرا قول یہ تھوڑا سا اور اوپر چلا گیا ہے، زن پر عمل کرے یا وہم یعنی زن ضعیف جو ہے اس پر عمل کرے گا کہ جس کے مقدم ہونے کا زن یا وہم ہے اس کو پہلے پڑھے گا. چوتھا قول بھائی بڑا سخت ہے وکن، وہ کہتا ہے فرائض کا اتنا تکرار کرے کہ ترتیب حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کیسے ترتیب حاصل ہوگی، کیا طریقہ کار ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. پہلے یہ 4 سطریں پڑھ لیں، توجہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ حسبی اللہ ولو جہلت ترتیب سقط فی الاجود. اگر آدمی ترتیب سے جاہل ہو، ٹھیک ہے نا، سقط ترتیب ساکت ہے فی الاجود، اجود قول کی بنا پر. کیوں؟ لأن الناس فی صحت مما لم یعلموا، اس لیے کہ لأن الناس اس لیے کہ لوگ وسعت میں مما لم یعلموا جس کو نہیں جانتے، کھلی چھٹی میں وسیع ہیں. دوسری دلیل والاستلزام فعلہ بتقریر الفرائض علی واجب یحصلہ الحرج والعسر المنفیین فی کثیر من مواردہ. دوسری دلیل یہ ہے فرائض کا تکرار کریں علی واجب اس طرح یحصلہ کہ ترتیب حاصل ہو جائے. یہ کیا ہے؟ الحرج والعسر، یہ مفعول ہے استلزام کا. لاستلزام فعلہ بتقریر الفرائض علی واجب یحصلہ الحرج والعسر. فرائض کا تکرار جو ہے یہ کیا بنتا ہے؟ حرج اور عسر کا موجب بنتا ہے. المنفیین، وہ حرج اور عسر جن کی نفی کی گئی ہے، فی کثیر من موارد، بہت سے موارد قضا میں. ٹھیک ہو گئی بات. وسہولت ہونا ایک سوال مقدر کا جواب ہے میرے بچے، توجہ کرو. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جی نا یہ کیوں نہیں کرتے کہ جہاں آسان ہے ترتیب، جہاں آسان ہے وہاں کہو واجب ہے، جہاں ترتیب مشکل ہے وہاں کہو ساکت ہے. یہ کہو. اس کا جواب وَسُهُولَتُهُ فِي بَعْضٍ يَسْتَلْزِمُ إِجَابُهُ فِيهِ إِحْدَاثَ قَوْلٍ ثَالِثٍ. وَسُهُولَتُهُ یعنی تقریر فرائض، فرائض کا تکرار کرنا. سہولت آسان ہے، فی بعضٍ بعض میں جو آسان ہے، ٹھیک ہے. یستلزم ایجابہ فیہ، یستلزم ایجابہ ترتیب کا واجب کرنا، فیہ اس مورد میں، احداث قول ثالث ایک تیسرے قول کو حادث اور ایجاد کرنا ہے. کہ جہاں ہم کہیں آسان ہے وہاں واجب ہے اور جہاں آسان نہیں ہے، یہ تو ایک تیسرا قول ہو جائے گا. وللمصنف قول
ثانٍ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول ہے، اور وہ کیا ہے، وہو تقدیم ما ظن سب کو، وہو وہ قول ثانی ہے تقدیم و مقدم کرے ما ظن سب کو، جس کے پہلے ہونے کا گمان ہے اس کو مقدم پڑھے، ثم سکوت پھر ساکت ہے، اگر گمان نہیں ہے تو پھر ساکت ہے۔ ترتیب اختارہ فی الذکرہ، اختارہ ہو یہ قول ثانٍ، اس دوسرے قول کو مصنف نے ذکرہ میں اختیار کیا ہے، وثالث یعنی وللمصنف قول ثالث، ٹھیک ہے یہ نہیں، اور ایک اس میں تیسرا قول بھی ہے، وہ کیا ہے، وہو العمل بالظن والوہم، اور وہ یہ ہے کہ وہ عمل کرے گا، تیسرا قول کیا ہے، وہو یہ ثالث جو ہے عمل بالظن یا وہم ہے، ظن پر عمل کرے گا، یا وہم یعنی مراد ظن ضعیف ہے اس پر عمل کرے گا۔ فَإِنْ انْتَفَيَا سَكَتَ، ان انتفیا اگر تفیا ظن اور وہم اگر منتفی ہو جائیں، نہ اس کو ظن ہے نہ وہم ہے، منتفی ہو جائیں، سکت ترتیب، ترتیب ساکت ہے۔ اختارہ فی الدروس، اختارہ اس قول ثالث کو معذرت اختارہ فی الثالث، اختارہ اس ثالث کو مصنف نے دروس میں اختیار کیا ہے۔ وَلِبَعْضِ الْأَصْحَابِ رَابِعٌ، بعض اصحاب کا ایک چوتھا قول بھی ہے، وَهُوَ وُجُوبُ تَقْرِيرِ الْفَرَائِضِ حَتَّى يُحَصِّلُهُ، ٹھیک ہے یہ نہیں، کہتے ہیں بعض اصحاب کا کیا ہے، رابع چوتھا قول بھی ہے، وَهُوَ وُجُوبُ تَقْرِيرِ الْفَرَائِضِ، اور وہ چوتھا کیا ہے، فرائض کا تکرار کرنا واجب ہے، حَتَّى يُحَصِّلُهُ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ حتیٰ کی بادان ہے، حَتَّى يُحَصِّلُهُ، حتیٰ کہ ترتیب حاصل ہو جائے۔ توجہ فرمائیں، اب بھلا بتا رہا ہے کہ جی مثلا مثال دے کے نا آپ سمجھاتے جائیں کہ کس طرح وہ ترتیب کو حاصل کر سکتا ہے، کس طرح وہ فرائض کا تکرار کرے کہ ترتیب اس کو حاصل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ مثلا ایک بندے کی ظہر بھی قضا ہے، عصر بھی قضا ہے، 2 دن میں، البتہ ٹھیک ہے نا، 2 دن میں، ایک دن ظہر ہوئی ہے، ایک دن اس کی عصر قضا ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، 2 دنوں میں ظہران اس کی قضا ہیں، ظہر اور عصر اس کی قضا ہوئی ہیں 2 دنوں میں، ایک دن کی بات نہیں، ایک دن فرض کریں ظہر تھی، دوسرے دن عصر تھی، ٹھیک ہے یہ نہیں، یا فرض کریں پہلے دن عصر تھی، دوسرے دن ظہر تھی، بالآخر ظہر اور عصر 2 دن میں قضا ہوئی ہیں، تو یہ بندہ کیا کرے گا، توجہ کرو، ظہر اور عصر قضا ہیں، 2 دنوں میں قضا ہوئی ہیں، تو یہ بندہ توجہ کرو، ترتیب ایسے حاصل ہوگی، ایک ظہر پڑھے گا 2 عصر کے درمیان، یا اس کا عکس پڑھے گا، تو فرماتے ہیں یہ ترتیب حاصل ہو جائے گی، ٹھیک ہے نہیں، جو بھی پہلے تھی، ٹھیک ہے یہ نہیں، تو اس سے ترتیب حاصل ہو جائے گی۔ کیا عرض کر رہا ہوں، ایک بندے کی ظہر اور عصر قضا ہے 2 دنوں میں، تو یہ بھائی پتہ تو نہیں پہلے کون سی تھی، تو اس کا طریقہ بتا رہے ہیں، ایک ظہر پڑھے 2 عصروں کے درمیان، یعنی کیا کرے، عصر ظہر عصر، یا اس کا عکس پڑھے، ظہر عصر پھر ظہر، تو اس سے جو ہے نا ترتیب حاصل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، توجہ کرو، یہ اسی چوتھے قول سے مربوط ہے نا، کہ تکرار کرے تاکہ فرائض کا تکرار کرے تاکہ ترتیب حاصل ہو جائے، تو پھر بتا رہا ہے اگر کسی کی ظہرین قضا ہیں تو وہ کیسے تکرار کرے، فَيُصَلِّ مَنْ فَاتَهُ الظُّهْرَانِ مِنْ يَوْمَيْنِ ظُهْرًا بَيْنَ الْعَصْرِ أَوْ بِالْعَكْسِ، پس وہ پڑھے من فاتو جس سے قضا ہوئی ہیں ظہران، ظہر اور عصر، من یومین 2 دنوں میں، ہفتے اور اتوار کے دن، مثلا ظہران یصلی کیا پڑھے، ظہران بین العصرین، ظہر پڑھے 2 عصروں کے درمیان، یعنی کیا، ظہر پڑھے 2 عصروں کے درمیان، پہلے عصر پھر ظہر پھر عصر، او بالعکس، یا بالعکس کیا بنے گا، ظہر عصر پھر ظہر، لحصول الترتیب بینہما، بین الظہران، ظہر و عصر کے درمیان ترتیب حاصل ہو جائے گی، علی تقدیر سب کے کل واحد، بر فرض کے ہر ایک جو بھی
پہلے تھی، جو بھی پہلے تھی نا اس ترتیب سے اگر جو بتایا ہے نا ترتیب حاصل ہو جائے گی، لحصول ترتیب بینہما ظہران کے درمیان ترتیب حاصل ہو جائے گی، اللہ تقدیر سب کے کل واحدین بر فرض کی ہر ایک پہلے ظہر پہلے تھی یا عصر پہلے تھی جو بھی تھی۔ اب اس کے بعد میرے بچے توجہ کرو، فرماتے ہیں اگر ایک بندے کی ظہر بھی قضا ہے، ایک دن ظہر ایک دن عصر اور پھر ایک دن تیسرا دن جو ہے مثلا اس کی مغرب کی بھی فرض کریں نماز فوت ہے تیسرے دن کی، ایک دن کی ظہر ہے، ایک دن کی عصر ہے، ایک دن کی پھر تیسرے دن کی البتہ مغرب ہے، تو یہ کیسے پڑھے تاکہ ترتیب حاصل ہو جائے؟ توجہ فرما رہے ہیں، ایک دن ظہر دوسرے دن عصر ایک دن کی مغرب، 3 دن نہ ہو گئے، ایک دن کی ظہر ایک دن کی عصر ایک دن کی مغرب، تو یہ کیسے پڑھے تاکہ ترتیب حاصل ہو جائے؟ توجہ میں ساتھ ساتھ پڑھتا آتا ہوں، وَلَوْ جَمَعَهُمَا مَغْرِبٌ مِّن ثَالِثٍ صَلَّى الثَّلَاثَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَبَعْدَهَا وَلَوْ جَمَعَهُمَا اگر جمع کرے ہوما ان ظہران کے ساتھ، ظہران جو فوت ہوئی ان کے ساتھ، لو جمع ہوما جمع کا فاعل مغرب، مغرب کو بھی اگر وہ جمع کرے من ثالثن یعنی یوم من ثالثن تیسرے دن کی مغرب کو بھی، لو جمع ہوما ظہران کے ساتھ اگر مغرب کو بھی جمع کرے یعنی مغرب بھی فوت ہوئی ہے تو پھر کیا کرے ترتیب میں صلی ثلاث قبل المغرب، ثلاث 3 نمازیں مغرب سے پہلے پڑھے گا، 3 نمازیں مغرب سے پہلے پڑھے گا، وبعدہا اور 3 نمازیں مغرب کے بعد پڑھے گا، صلی ثلاث قبل المغرب 3 نمازیں مغرب سے پہلے اور 3 مغرب کے بعد پڑھے گا، ٹوٹل نمازیں کتنی ہو جائے گی؟ 3 پہلے 3 بعد میں 7ویں مغرب 7 ہو گئیں۔ او عشاء معہا، توجہ کرو، لو جمع عشاء معہا ثلاثہ، یہ جو پہلے 3 ہیں معہا ثلاثہ ان کے ساتھ عشاء کو بھی اگر جمع کرے، توجہ فرما رہے ہیں ظہر بھی نہیں پڑھی ایک دن، عصر نہیں پڑھی ایک دن مغرب نہیں پڑھی اور پھر ایک دن آگے آ گیا عشاء کی بھی قضا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو اب یہ کیا کرے تاکہ ترتیب حاصل ہو جائے؟ توجہ کرو، عشاء یعنی لو جمع عشاء معہا اگر عشاء کو بھی جمع کرے معہا ان 3 کے ساتھ پہلی کے ساتھ، فعلی السبع قبلہا وبعدہا، فعلی السبع تو 7 نمازیں قبل الہا نماز عشاء سے پہلے 7 نمازیں پڑھے گا، وبعدہا اور عشاء کے بعد بھی 7 نمازیں پڑھے گا، 7 پہلے 7 بعد میں، ٹھیک ہے کتنی ہو گئیں؟ 7 7 14 اور خود عشاء 15 ہو گئیں، اتنی نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ او صبح معہا یعنی لو جمع صبح معہا، معہا اب ہو گیا معہا کا مرجع 4 یعنی پچھلی والی 4 نمازوں کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے نا، ان 4 کے ساتھ ساتھ صبح بھی اس کی قضا ہو، وہ بھی مثلا ایک دن کی صبح بھی نہیں پڑھی ہوئی، لو جمع صبح معہا، معہا ہا کی ضمیر پیچھے والے 4 کے ساتھ، ٹھیک ہے، صبح بھی ہے، پھر یہ کیا کرے گا؟ فعلی الخمس عشر قبلہا وبعدہا تو یہ 15 نمازیں قبلہ صبح سے پہلے پڑھے گا، وبعد اور 15 صبح کے بعد، 15 نماز صبح سے پہلے اور 15 صبح کے بعد، وہا قضا اور اسی طرح۔ توجہ فرما لی آپ نے۔ اب ایک ضابطہ ہمیں یہاں بتانا چاہ رہے ہیں، وَالضَّابِطُ تَقْرِيرُهَا عَلَى وَجْهٍ يَحْصُلُ التَّرْتِيبُ عَلَى جَمِيعِ الْاحْتِمَالَاتِ، اور ضابطہ یہ ہے نماز کا تکرار کرے علی وجہ اس طرح کے یحصل الترتیب علی جمیع الاحتمالات، تمام احتمالات کی بنا پر ترتیب حاصل ہو جائے۔ وہی اسنان فی الاول ہے یا کی ضمیر احتمالات، اور یہ احتمالات 2 ہیں فی الاول، پہلی صورت، پہلی کون سی تھی؟ اول، جب ظہر اور عصر قضا ہوئی تھی، ظہر و عصر فوت ہوئی تھی، اول ظہر و عصر جب فوت ہوئی تھی تو اس میں کتنے احتمال ہیں؟ ہے یا اسنان، 2 احتمال ہیں۔ وستۃ فی الثانی،
دوسری صورت میں 6 احتمال ہیں۔ دوسری صورت کون سی ہے بھلا میرے بچے؟ دوسری صورت زور بھی، عصر بھی اور مغرب بھی فوت ہوئی ہے۔ ثانی دوسری صورت یہ ہے جس میں زور، عصر، مغرب فوت ہوئی تھی، اس میں 6 احتمال ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ آپ جتنی یہ نمازیں فوت ہوئی ہیں نا، ان کو پچھلے جو احتمال ہیں، پچھلے جو احتمال بنتے آئیں گے نا، ان سے ضرب دے دو۔ یہ پہلی میں کتنے احتمال تھے؟ ہی اسنان فی الاول، زور عصر میں کتنے احتمال تھے؟ 2، ٹھیک ہے نا۔ ان 2 کو آگے والی جو نمازیں ہوں گی نا، جتنی تعداد نمازوں کی، ان کو ان احتمالات کے ساتھ آپ نے ضرب دے دینی ہے۔ وَسِتَّةٌ فِي الثَّانِي، ثانی میں کتنی نمازیں قضا ہیں؟ ثانی زور، عصر، مغرب، یہ 3، اور پیچھے والے 2 احتمال جو ہیں، 2 احتمال، ان سے ضرب دو، تو اس لیے کہا ہے 3 دونے 6۔ سِتَّةٌ فِي الثَّانِي، 6 احتمال ہیں دوسری صورت میں۔ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فِي الثَّالِثِ، تیسری صورت میں 24 احتمال ہیں۔ یہ کیسے بن جائیں گے 24 احتمال ثالث تیسری میں؟ تیسری صورت ہے کون سی؟ جہاں زور، عصر، مغرب، عشاء، ثالث والی وہ صورت تھی زور، عصر، مغرب، عشاء، 4 نمازیں فوت ہو گئی نا۔ اب ان 4 کو پچھلے احتمال سے کیا دے دیا گا جان؟ ٹھیک ہے نا، پچھلے جو احتمال ہیں نا، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ یہ کیا کر دیں؟ ان کو ضرب دے دیں۔ تو 6 تھے پیچھے احتمال اور 4 نمازیں یہ ہیں، 6 چوک 24 نہ بن گیا۔ 24، 24 احتمال ہیں فی الثالث، تیسری صورت میں۔ تیسری صورت سنو، زور، عصر، مغرب، عشاء، یہ 4 میں یہ بتاتا رہا ہوں، یہ جو احتمالات ہیں، یہ جو نمازیں ہیں اور پچھلی صورت کے جو احتمال ہیں ان سے ضرب دے سے بنتی ہے۔ وَمِئَةٌ فِي الرَّابِعِ، اور 120 احتمال ہیں رابع میں، چوتھی میں۔ چوتھی کون سی تھی؟ جہاں 5 نمازیں فوت ہوئی ہیں، 5 کو 24 سے آپ ضرب دے دیں تو بن جائے گا 120۔ 5 کو 24 سے ضرب دیں گے نا، 120 بن جائے گا۔ یہ بنے کیسے جی؟ وہ بتا رہا ہے، حاصلۃ من ضرب ما اجتمع سابقا فی عدد الفرائض المطلوبہ، یہ حاصل ہوئے ہیں ضرب دینے سے ما اجتمع سابقا، جو سابقاً تھے احتمال، فی عدد الفرائض المطلوبہ، عدد فرائض مطلوبہ میں سابقہ کو ضرب دینے سے یہ حاصل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے ہی نہیں۔ وَلَوْ أُضِيفَ إِلَيْهَا سَادِسٌ، اگر اضافہ کریں إِلَيْهَا سَادِسٌ، ایک چھٹی کا بھی، یعنی 6 نمازیں فوت ہوئی ہوں، وَلَوْ أُضِيفَ إِلَيْهَا، اگر ان کے ساتھ سادسۃ نماز چھٹی ششم کا بھی اضافہ کریں، صارت الاحتمالات 720، تو احتمال ہو جائیں گے 720۔ یہ کیسے آپ نے یہ کیا بھلا؟ یہ آپ نے میرے بچے 6 کو ضرب دی ہے، کس کے ساتھ؟ 6 کو ضرب دی ہے، پیچھے والے جو احتمالات آپ کے بن چکے ہیں نا، پیچھے والے احتمالات 120، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کے ساتھ آپ نے ان 6 کو ضرب دی ہے تو بن گئے ہیں 720۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ بات یہ چل رہی ہے کہ کیسے ترتیب دیں، ٹھیک ہے یا نہیں، کہ اس سے ہمیں ترتیب حاصل ہو جائے۔ کیا طریقہ کار ہے؟ ترتیب سے اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں، فرائض کا تکرار کریں اور اتنا تکرار کریں تاکہ ترتیب حاصل ہو جائے، تو اس ترتیب حاصل ہونے کے تقریباً آگا جان 3 طریقے ہیں۔ اس ترتیب حاصل ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ میں نے ابھی تک آپ کی خدمت میں ایک طریقہ پیش کیا ہے۔ اس ترتیب حاصل ہونے کے، بھائی فرائض کا تکرار کریں تاکہ ترتیب حاصل ہو جائے نا، اس ترتیب کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے جو ابھی پڑھتا آ رہا ہوں کہ یہ ہو جائے تو ایسا کرو ایسا کرو، ٹھیک ہے۔ 2 طریقے اس کے، اور جو ہے نا 2 طریقے اس کے باقی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی اسی سے وَصِحَتُهُ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ 63 فریضہ، صحتہ کی ضمیر آپ نے کہاں لوٹانی ہے؟ یہ فرض اخیر، فرض اخیر جس میں 6 نمازیں فوت ہوئی ہیں، فرض اخیر جس میں 6 نمازیں فوت ہوئی ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ
فرض صحت ہو، یہ فرض ہے جس میں 6 نمازیں فوت ہوئی ہیں، اس کا فرض جو ہے الاول، الاول کا مراد اول سے یعنی پہلا طریقہ، میں نے ابھی آپ کو اوپر تھوڑا بتایا نا کہ 3 طریقے ہیں، الاول یعنی پہلے طریقے کی بنا پر صحت ہو، اس فرض اخیر کے جس میں 6 نمازیں فوت ہوئی ہیں ان کے صحیح ہونے میں کیا ہے، من 63 فریضہ، کتنے فریضے ہیں آگا جان پہلے طریقے کی بنا پر، 63 فریضے ہیں، 63 نمازیں اس کو پڑھنی ہیں، وہاکذا اور اسی طرح، ہاکذا اور اسی طرح۔ اس کے ساتھ جو ہے نا آگے 2 طریقے ہمارے بچ رہے ہیں، اگر جلدی کرتا ہوں نا تو پھر مطلب ظاہر ہے کہ تھوڑا تیز پڑھ دوں گا اور ضائع ہو جائے گا، میں ضائع نہیں کرنا چاہتا آپ کی خدمت میں، اپنی طرف سے کوشش کروں گا، لہٰذا جو ہے میں اگلے 2 طریقے میرے بچے، میں نے بات یہ کی ہے کہ اگر کوئی بندہ ترتیب سے جاہل ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، 4 قول تھے، 4 جو بندہ ترتیب سے جاہل ہے۔ ایک چوتھا قول جو تھا میں ادھر جا رہا ہوں کہ جو کہتا تھا فرائض کا تکرار اتنا کرو کہ یہ جو قضا نمازیں ان میں ترتیب حاصل ہو جائے، تو یہ ترتیب حاصل کرنے کے آگے 3 طریقے ہیں، ایک طریقہ ابھی تک ہم نے پیش کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو پڑھتے آ رہے ہیں فَيُصَلِّي مَنْ فَاتَهُ سے لے کر یہاں تک، یہ ایک طریقہ تھا، یصلی من فاتہ ظہران سے لے کر یہاں تک جو پڑھا، یہ ایک طریقہ تھا ترتیب کو حاصل کرنے کا۔ 2 طریقے اور ہیں، میں خالی ہیڈنگ دے رہا ہوں، پڑھنا بعد میں ہے۔ وَيُمْكِنُ صِحَتُهَا مِنْ دُونَ ذَلِكَ، یہ دوسرا طریقہ ہے جو کہ کل بتاؤں گا کیا طریقہ ہے۔ پھر ایک وَيُمْكِنُ فِيهِ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ وِلَاً والختم بالفریضۃ، یہ تیسرا طریقہ ہے۔ 2 طریقے رہ گئے ترتیب کو حاصل کرنے کے، ایک طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامتی ہو آپ عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔